بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. انا اعطیناک، بے شک ہم نے آپ کو عطا کیا ہے کوثر. پس فصل، پس آپ نماز پڑھیے لرب کا، صرف اپنے رب کے لیے، ونر اور قربانی کیجیے. ان شانیہ کا، بے شک جو آپ کا دشمن ہے، هو الابتر، وہی دم کٹا ہوگا. یہ سورت جو قرآن مجید کی سب سے مختصر سورت ہے، اس میں 3 آیات ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے نازل ہوئی ہے. پورا خطاب آپ سے ہے اور اس میں 3 باتیں بیان فرمائی ہیں. ایک، اللہ نے آپ کو کوثر کی عطا اور کوثر کی بخشش کی بشارت اور خوشخبری دی. دوسرے، اس عطا اور بخشش کے لیے آپ کو صرف اللہ کے لیے نماز پڑھنے اور قربانی کرنے کی ہدایت کی ہے. اور تیسرے آپ کو بھی بشارت دی ہے اور آپ کے دشمنوں کو بھی وعید دی ہے کہ ان کا نام و نشان مٹ جائے گا. یہ وہی دشمن ہے کہ جو قریش سے تعلق رکھتے ہیں، جن کا ذکر پہلے سورہ الفیل میں بھی آ چکا ہے اور سورہ قریش میں بھی، اور جن کی اللہ سے غفلت اور آخرت کا انکار اور بخل اور کنجوسی اور اللہ کے مخلوق سے بے پرواہی، ان سب کا ذکر اس سے گزشتہ سورت میں بھی آ چکا ہے. اس میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے کوثر کا لفظ، اور اسی لفظ کو سمجھنے سے پوری صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بخشش اور عطا کی بشارت اور خوشخبری دی ہے وہ سمجھ میں آ سکتی ہے. ہمارے یہاں اردو میں لفظ بولا جاتا ہے کثرت کا، جس کا معنی بہت، اور انہی معنوں میں یہ کوثر کا لفظ ہے. لیکن کوثر کا لفظ کثرت سے بھی زیادہ مبالغہ اور وسعت رکھتا ہے. ایسی کثرت جس کی کوئی حد اور انتہا نہ ہو، جس کی وسعت کی بھی اور جس کی انواع و اقسام کی بھی. تو یہ تو انتہائی کثرت بھلائی اور خیر کے معنوں میں. یہ ایک لحاظ سے کسی چیز کی صفت ہوئی. دولت اگر بڑی کثرت سے ہو تو اس کو بھی کوثر کہیں گے، اگر تعداد بڑی کثرت کے ساتھ ہو تو اس کو بھی کوثر کہیں گے، اگر روحانی برکتیں اور خیر بڑی کثرت کے ساتھ ہو تو اس کو بھی کوثر کہہ سکتے ہیں. تو پھر اس کوثر کے معنی کیا ہیں؟ تو ایک تو کوثر کے معنی جو احادیث کے اندر، بے شمار احادیث کے اندر، تقریباً 50 صحابہ سے روایت ہوئی احادیث کے اندر بیان کیے گئے ہیں، وہ یہ ہے کہ قیامت کے روز ایک حوض ہے جہاں پر کہ پیاسے پہنچیں گے، آپ کی امت جمع ہوگی اور آپ امت کی پیاس کو بجھائیں گے. کچھ اور روایات سے جنت میں ایک نہر کی طرف بھی اشارہ ہے.
کہ کوثر کا مطلب جنت کی ایک نہر ہے جو مستقل وہاں پر بہ رہی ہے۔ ایک لحاظ سے یہ دونوں ایک چیزیں ہیں، تھوڑا سا اختلاف ہے، لیکن ان دونوں روایات کے اندر کوثر ایک متعین چیز کا نام ہے۔ لیکن حضرت عبداللہ بن عباس اور دوسرے صحابہ اور تابعین مفسرین نے اس کے معنی یہ بھی، کوثر تو دین اور دنیا کی ساری بھلائیوں کو اپنے اندر جمع کرنے والی چیز۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور مفسر قرآن ہیں، انہوں نے حضرت ابن عباس سے ایک روایت یہ بھی کی ہے کہ اس سے مراد جنت کی نہر اور قیامت کا حوض ہے، اور ایک روایت یہ بھی کی کہ اس سے مراد تو دین اور دنیا کی ساری بھلائیاں اور خیر اور دولت اور ثروت سب اس کے اندر جمع ہے۔ لوگوں نے پوچھا لیکن بعض لوگ کہتے ہیں اس کے معنی تو نہر اور حوض کے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ وہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ وہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، تضاد نہیں ہے دونوں قسم کے معنی کے اندر، بلکہ ایک جامع معنی ہے اور ایک اس خیر اور بھلائی کا ایک حصہ ہے کہ جو حوض اور نہر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو یہ کوئی کہے کہ اس کے معنی صرف حوض اور نہر کے ہیں، اس کے لیے تو کوئی حدیث یا آیت موجود نہیں ہے جس کو محدود کر دے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں پر اس میں کوئی تحدید نہیں کی ہے کوثر کے مطلب نہر کے ہیں یا حوض کے ہیں، بلکہ صرف الکوثر کا لفظ استعمال فرمایا۔ تو اس کے معنی اس لحاظ سے عام بھی ہیں، اور اگر کسی مخصوص چیز کی طرف ہم اشارہ کریں تو اس کی طرف بھی ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس کا ترجمہ یہی کرتے ہیں کہ حوض بھی ہے اور ساری بھلائیاں اور خیر اور نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی، ان سب کے اوپر کوثر کا لفظ حاوی ہے۔ اگر کوئی خاص چیز مطلب ہے تو پھر ہمارے علماء نے مفسرین نے اس کے اندر اور کئی چیزوں کو شامل کیا ہے، صرف حوض اور نہر ہی نہیں بلکہ حضور کی نبوت، قرآن مجید، علم و حکمت جو اللہ نے حضور کو عطا فرمایا، دین اسلام جو توحید پر قائم ہے، آپ کی امت جو اپنی غلبے اور وسعت اور کامیابی اور کثرت سب کے لحاظ سے دنیا کے اندر ممتاز ہے۔ لوگوں نے کوثر میں ان ساری چیزوں کو بھی شامل کیا ہے، اور ہمارے یہ دور کے ایک مفسر نے اس کے معنی خانہ کعبہ کی بھی، خانہ کعبہ کا ذکر چلا آ رہا ہے اصحاب فیل سے اور قریش کے بیان میں، رب ھذا البیت، اور خانہ کعبہ ہی دنیا کے اندر امن اور ہدایت کا مرکز ہے، اور خانہ کعبہ پر ہی امت دنیا کے اندر جمع ہوتی ہے، اور خانہ کعبہ ہی کنجی تھی جس کے ذریعے پورا عرب مغلوب ہو گیا، لوگ دین میں فوج در فوج داخل ہوئے، امت کی کثرت اور قوت اور طاقت میں اضافہ ہوا، اور خانہ کعبہ ہی سے وہ کنجی تھی جس نے سارے عالم کی فتوحات کا دروازہ کھول دیا۔ تو خاص معنی بھی لوگوں نے بہت سارے لیے ہیں اور عام معنی بھی لیے ہیں، اور جیسا میں نے کہا کہ یہ سب ہی اس کے اندر جمع ہے۔ آپ غور کریں اور آپ کو یاد ہو تو دراصل اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ والضحیٰ میں جو وعدہ فرمایا تھا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، وہاں پر یعطی کا لفظ تھا کہ جو بھی آنے والا دور ہے آپ کی زندگی میں اور آپ کے بعد وہ پہلے سے بہتر ہے، اس میں خیر و بھلائی جمع ہو جائے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ عطا کرے گا یہاں تک کہ آپ راضی ہو جائیں، آپ خوش ہو جائیں، نہال ہو جائیں۔ ذرا تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ ترضا کے لفظ پر غور کریں کہ آپ راضی ہو جائیں، تو آپ یہ غور کریں کہ آخر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی سب سے بڑی خواہش کیا تھی؟ آپ کے دل کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ لوگ آپ کی دعوت حق کو قبول کر دیں، اور قرآن نے بار بار اس کا ذکر کیا ہے
فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، کیا آپ اپنا گلا گھونٹ ڈالیں گے اس فکر میں کہ لوگ ایمان لے آئیں؟ اور بار بار سمجھایا ہے کہ آپ سب لوگوں کو نہیں ہدایت پہ جمع کر سکتے، لیکن آپ کی یہ فکر اور یہ خواہش اور یہ آرزو بحیثیت رسول کے سب سے بڑی خواہش اور آرزو ہے کہ سارے کے سارے لوگ، زیادہ سے زیادہ لوگ حق کو قبول کر لیں، دوزخ سے بچیں، جنت کی راہ پہ چلیں، آپ کا دامن پکڑیں، آپ کے پیچھے چلیں اور اللہ کے انعامات سے ملیں۔ اسی میں آپ کے لیے سب سے بڑی خیر و برکت بھی تھی۔ اگر لوگ آپ کی دعوت قبول کرتے، آپ کا ہاتھ پکڑتے، آپ کے ساتھ آتے، تو پھر قیامت تک ہدایت کا سلسلہ جاری ہوتا۔ اور اگر آپ اس پر غور کریں کہ حضور کی ذات سے جو سلسلہ شروع ہوا اب تک چلا رہا ہے، قیامت تک چلے گا، جتنی نیکی، بھلائی، خیر دنیا کے اندر آپ کے دم سے ہوئی ہے، وہ سب اس کا اجر آپ کے لیے۔ اس لحاظ سے سب سے بڑا جو نہر ہے خیر کی، وہ تو وہ دین ہے، وہ ہدایت ہے۔ اس کو لوگوں نے پھر تعبیر کیا، کسی نے قرآن کہا ہے، کسی نے ہدایت کہا ہے، کسی نے حضور کی نبوت کو کہا ہے، کسی نے اسلام کو کہا ہے، کسی نے توحید کی دعوت کو کہا ہے، لیکن سب سے آپ کو جو ذاتی طور پر بھی سب سے بڑا فیض اور اجر اللہ سے یہاں ملے گا، تو اسی لیے کہ آپ نے شہادت کا لفظ پورا کیا، ادى الامانۃ، امانت کا حق ادا کر دیا اور حق کو پہنچا دیا، اور لوگوں نے قبول بھی کر لیا آپ کے سامنے۔ تو اس لحاظ سے یہ دراصل جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا یہاں تک کہ آپ خوش ہو جائیں، نہال ہو جائیں، راضی ہو جائیں، اس میں تو سب سے بڑی بات یہی ہے۔ اس لحاظ سے آپ کے اخلاق لوگوں نے اس کو بھی شمار کیا ہے کہ وہ اخلاق اس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ تو بڑے عظیم اخلاق پر قائم ہیں۔ کسی شخص کے اخلاق عظیم کی شہادت خود خالق نے اس طرح نہیں دی جس طرح حضور کے اخلاق فاضلہ اور اخلاق کریمانہ کی شہادت۔ اس پر بھی یہ بات گواہ ہے کہ اگرچہ مخالفین نے چھوٹے موٹے الزامات لگا کے کیچڑ اٹھا لی ہے، لیکن بحثیت مجموعی دوست دشمن سب نے اعتراف کیا ہے کہ اپنے اخلاق کے لحاظ سے آپ کی کوئی نظیر اور مثل دنیا کے اندر نہیں ہے۔ پھر جیسا میں نے کہا آپ کی نبوت کا چشمہ قرآن مجید خود، جو کہ ایک نہر سے بھی بڑھ کر ہدایت کا سر چشمہ ہے، جس قرآن مجید میں سورہ کوثر خود موجود ہے، تو قرآن مجید خود پورا کا پورا کتنا بڑا خیر کثیر ہے۔ اور پھر آپ کی امت، کسی نبی کو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقام عنایت نہیں ہوا کہ اس نے اپنی زندگی میں پوری کی پوری قوم کو اپنے دین کے دائرے میں داخل ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور اس کی نظروں کے سامنے قوم نے دین کو قبول کیا ہو، فوج در فوج، گروہ در گروہ لوگ آ کر ساتھ دینے لگے، اور اس کی نگاہوں کے سامنے اس کے سامنے دین غالب آ گیا۔ عیسائیت بھی دنیا کے اندر غالب آئی، لیکن سیدنا مسیح علیہ السلام کے 250 سال کے بعد، اور جن پیغمبروں کی قرآن نے داستان سنائی ہے ان کی قوموں کی تباہی کے بعد ان کو غلبہ نصیب ہوا۔ لیکن قریش کے چند سردار جو غزوہ بدر میں تباہ و برباد ہلاک ہوئے، جنہوں نے حضور کی مخالفت پہ کمر باندھ رکھی تھی، ان کے علاوہ پھر عرب نے ایمان قبول کیا، اہل عرب نے اسلام کے دائی بن کر کھڑے ہوئے اور بالآخر دنیا کے گوشے گوشے میں اس کو پہنچا دیا۔ اسی طرح اس کوثر میں آپ کا ذکر بھی شامل ہے، جس کی طرف پہلے بھی قرآن مجید نے یوتی کا رب کا فتردہ کے بعد ہی اشارہ کیا تھا، رفعنا لک ذکر، ہم آپ کے ذکر کو بلند کرنے والے ہیں۔ اور ذکر اس طرح بلند ہوا کہ ایک ایسا بچہ جو یتیم پیدا ہوا، جس کے پاس کوئی مال و اسباب نہیں تھے، جس کا کوئی سہارا نہیں تھا، جو اکیلا تھا، جس کا کوئی حامی و ناصر نہیں تھا، اتنی تیزی کے ساتھ کہ 40-50 سال کے عرصے میں مہذب دنیا کے گوشے گوشے میں اس کا نام پکارا جا رہا تھا۔ پہاڑیوں پر، میدانوں میں، کھیتوں میں، جنگلوں میں، مسجد کے میناروں میں، گھروں میں، گھر کے حجروں میں درود بھیجا جا رہا تھا، اعلانیہ بھیجا جا رہا تھا۔ یہ جو نعمت تھی اللہ کی، یہ بھی آپ کو اسی
کوثر کی صورت میں عطا ہوئی. فرمایا انا آتینا کل کوثر. اور یہاں پر انا کے لفظ ہے کہ بے شک یہ ہم ہی نے دیا ہے، اور ماضی کا صیغہ ہے. بہت سے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ سورت مدینے میں نازل ہوئی اور اس وقت نازل ہوئی، بعض نے صلح حدیبیہ کا وقت بتایا، بعض نے اس سے پہلے بھی. لیکن پوری سورت جس سیاق میں آئی ہے اور جو اس کا مضمون ہے وہ اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ سورت ہجرت سے قبل نازل ہوئی. اس وقت نازل ہوئی ہے جب کوئی آثار اس بات کے نہیں تھے کہ پورا عرب دین کو قبول کرنے والے، بلکہ آپ کے اپنے قبیلے کے لوگ آپ کو قتل کرنے کے در پہ تھے. اور جب کہیں بھی کوئی جڑ نہیں تھی سوائے سے کہ مدینے کے چند کسانوں نے آ کر آپ کی دعوت کو قبول کر دیا، اور دنیا میں تو کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا، اور کوئی آثار اس بات کے نہیں تھے کہ یہ امت پوری دنیا کے اندر غالب ہوگی. لیکن حضور کو اس بشارت پر یقین تھا، اسی کی بنیاد پر آپ نے مدینہ ہجرت فرمائی. اور مدینہ جاتے ہوئے سراقہ بن جاسم کو اس بات کی بشارت دی کہ کسرا کے کنگن تمہارے ہاتھ میں ہوں. یہ تو اللہ کے وعدے پر بے پناہ یقین کی بنیاد پر ایک یکا ہوتا نا آدمی کہتا ہے کسرا کی سلطنت زیر ہو جائے گی اور اس کے خزانے کے کنگن جو ہے وہ تمہارے ہاتھ میں دیتا ہوں. تو یہ ہجرت سے قبلے کی بشارت تھی جس میں آپ کو بخشش کا بھی ذکر ہے اور آپ کے دشمنوں کی تباہی کی بھی اس کے اندر خبر سنا دی گئی. انا آتینا کل کوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر جو ہے وہ عنایت فرمائی. یہ بات بھی اس سے ظاہر ہو گئی کہ دراصل کثرت اور وسعت اور غلبہ تو اس دعوت کے لیے مقدر تھا جس کو کہ حضور لے کر آئے، اور تنگی اور سکڑنا اور بلاخر مغلوب ہو جانا یہ اس کلمے اور اس زندگی کے لیے تھا جس کے دائی آپ سے مخالف تھے. اور یہ بھی دنیا نے اپنی آنکھوں سے حضور کی زندگی میں بھی دیکھ لیا اور آپ کے بعد بھی چند برسوں کے اندر دیکھ لیا کس طرح یہ امت پھیلتی چلی گئی اور وسیع ہوتی چلی گئی اور دوسرے لوگ سکڑتے چلے گئے. اور اس گئی گزری حالت میں بھی دنیا یہی محسوس کرتی ہے کہ واقعی اگر کوئی ایسی امت موجود ہے، ایسا گروہ موجود ہے جو اٹھ کے پھر دنیا کا مالک بن سکتا ہے تو وہ یہی امت محمدیہ علیہ الصلوۃ والسلام. تو پہلی آیت میں تو حضور کو کوثر کی بخشش جو ان ساری چیزوں پر دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیوں پر حاوی ہے، جیسا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، اور جس کے اندر وہ بھی شامل ہے جو جنت کی نہر اور اس کا حوض قیامت کے روز کا، اس کی آج اس کے اندر بڑی کثرت کے ساتھ بشارت دی گئی ہے. قیامت کے روز تم لوگ آؤ گے اور میں تم سے پہلے اس حوض پہ پہنچ جاؤں گا اور وہاں پر پہنچ کر میں پیاسوں کو پانی پلاؤں گا، اور اس کا جو بھی مشروب ہوگا وہ شہد سے زیادہ میٹھا اور دودھ اور بعض حدیث میں چاندی سے بھی زیادہ سفید یہ وہ مشروب ہوگا کہ جو پلایا جائے، اور برف سے زیادہ ٹھنڈا، اور جو اس سے سیراب ہوگا اسی کی پیاس بجھے گی، اور جس سے سیراب نہیں ہوگا اس کو پیاس اس کی نہیں بجھے گی. یہ بھی جیسا میں نے کہا کہ کوثر کے اندر یہ شامل ہے، جیسے ابن عباس کے شاگرد سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہاں یہ بھی مطلب ہے لیکن یہ اسی خیر و بھلائی کے اندر شامل ہے جس کا حضور سے وعدہ کیا گیا. اس لحاظ سے آپ غور کریں تو یہ حوض کوثر بھی دراصل ایک مثال ہے اس دین کی اور ان کامیابیوں کی اور اس خیر و بھلائی کی جو قرآن اور نبوت اور دین اور توحید اور خانہ کعبہ کی فتح اور عرب کی فتح اور سارے عالم کی فتح کی صورت میں آپ کو عطا کیا گیا. حضرت حضور نے فرمایا میں تم سب سے پہلے اس حوض پر پہنچوں گا، اور آپ ہی نے آواز فرمایا مکے کی فتح سے ان فتوحات کا اس کا دائرہ پھیلتا چلا گیا اتنی تیزی کے ساتھ جتنی تیزی کے ساتھ کسی بھی فتوحات کا دائرہ پھیلنے کی کوئی اور مثال پورے انسان کی تاریخ ہے. اتنی تیزی کے ساتھ دین جو ہے وہ پھیلتا چلا گیا. تو یہ بھی دراصل وہی خیر و بھلائی ہے جس طرح یہاں لوگ اپنے روح کی پیاس اس دین سے بجھا رہے ہیں اسی طرح وہ وہاں پر اس حوض سے اپنی پیاس بجھائیں.
اسی لیے حضور نے طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ جو لوگ میرے طریقے سے ہٹ جائیں گے وہ اس بات کے مستحق نہیں ہوں گے کہ میں ان کو ہوش سے پانی پلاؤں. اور میری امت کے لوگ لائے جائیں گے اور میں کہوں گا کہ ان کو مجھ سے ہٹا لیا جائے گا. لوگ فرشتے پکڑ کے لے جائیں گے وہاں سے, اور میں کہوں گا یہ تو میرے ہی لوگ ہیں, ان کو کہاں لے جا رہے ہو؟ تو فرشتے کہیں گے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ آپ کے بعد آپ کے راستے سے ہٹ گئے تھے, انہوں نے آپ کے طریقے میں تبدیلیاں کر لی, دوسرے راستوں پہ چل پڑے تھے. اور یہ بیان کرنے سے پہلے آپ نے فرمایا جو اگر کہ یہ صورت حضور کے لیے خاص ہے لیکن پورا قرآن امت کے لیے, اور جو نعمتیں بھی اللہ تعالیٰ نے حضور کو عطا فرمائی ان کا کوئی نہ کوئی حصہ امت کے لیے بھی ہے. جو بشارت خوشخبری آپ کو دی اس کا وعدہ امت کے لیے بھی ہے. اور اگرچہ امت کو وہ خیر کثیر اس طرح سے نہیں حاصل ہو سکتا کسی شخص کو یا پوری امت کو جو حضور کا حاصل ہوا, لیکن اس کا کچھ نہ کچھ حصہ سب کو مل سکتا ہے. اور اس لیے حضور نے جب یہ بتایا کہ لوگ ہوش پر سے ہٹا لیے جائیں گے اور ان کو پانی نہیں ملے گا تو ان الفاظ کے ساتھ فرمایا کہ دیکھو وہاں میرا منہ کالا نہ کرنا, لا تسود وجہی, وہاں میرا منہ کالا نہ کرنا کہ میرے راستے سے ہٹ جاؤ اور میں تو دعویٰ کروں کہ یہ میرے لوگ ہیں اور فرشتے بتائیں کہ نہیں تمہارے لوگ نہیں ہیں بلکہ یہ تو تمہارے راستے سے ہٹ گئے تھے, انہوں نے بدل ڈالا تھا. دراصل تو پوری امت ہی بشارت کے مستحق ہے. اگر وہ اسی نبوت اور اسی قرآن مجید اور اسی دعوت کو لے کر کھڑی ہو تو اس کے لیے وسعت ہے اور غلبہ ہے, دنیا میں خیر و بھلائی ہے اور آخرت میں حوض کوثر بھی ہے, کوثر کی نہر بھی ہے اور جنت بھی ہے. اور وہ حضور کے راستے سے ہٹ جائے جو دعوت کا اور رسالت کا اور جہاد کا راستہ تھا, تو دنیا میں بھی مغلوبیت ہے اور ذلت ہے اور پسپائی ہے, اور ایک ارب ہونے کی تعداد میں ہونے کے باوجود دوسروں کے رحم و کرم پہ ہونا ہے, اور آخرت میں بھی حضور کے پاس سے دور لے جانا اور حوض سے محروم ہو جانا. پھر دوسری آیت آئی, فرمایا فصلی لربک وانحر, بس نماز پڑھو اپنے رب کے لیے, صرف اپنے رب کے لیے, اور قربانی کرو. بات کا لفظ ہے کہ پھر ایسا کرو, اس کے معنی بہت صاف یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس اپنے عطیے اور بخشش کا ذکر کیا ہے کوثر کے لفظ سے, اس کا اور نماز اور قربانی کا آپس میں تعلق ہے. ورنہ یہ نہ فرماتا کہ کیونکہ ہم نے تم کو یہ دیا ہے بس اس لیے اپنے نماز پڑھو اور قربانی کرو. تو یہ تعلق کئی پہلو سے واضح ہے. پہلی بات تو نماز کے بارے میں سمجھنے کی ہے کہ نماز ایک تو وہ عبادت کی صورت ہے جس میں ہم سب آپ اب بھی نماز پڑھیں گے اور 5 وقت کی پڑھتے ہیں, اور نماز ایک لحاظ سے اللہ کی پوری بندگی کا اظہار ہے. آپ غور کریں تو نماز میں وہ ساری چیزیں جمع ہیں جو اللہ نے اپنے بندوں سے پوری زندگی میں مطالبہ کیا ہے. صرف میری طرف رخ کرو, صرف مجھے اپنا مطلوب اور مقصود بناؤ, صرف میرے اوپر نظر رکھو. قرآن نماز میں آپ قبلے کی طرف رخ کرتے ہیں یہی بتانے کے لیے. ساری دنیا کو چھوڑ دو اور صرف میری بڑائی کو تسلیم کرو. تو آپ اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ اٹھا کر دنیا کو رخصت کر کے, دنیا کو ودا کر کے, دنیا سے بے نیاز ہو کر آپ اس کے دربار میں داخل ہو. پھر قول و قرار کرتے ہیں, زبان سے بھی کرتے ہیں, اشاروں سے بھی کرتے ہیں, انگلی اٹھا کے بھی کرتے ہیں, پیٹھ جھکا کے بھی کرتے ہیں, اس کے آگے اپنے آپ کو بچھا کے اور جھکا کے بھی کرتے ہیں, سجدے میں جا کر. یہ سب اقرار ہے اور اظہار ہے. اس کے آکام کے آگے جھک جائیں گے, اس کے آکام کے آگے بچ جائیں گے, اس کی راہ میں اپنے آپ کو ڈال دیں گے اور اس کی بندگی کریں گے. اس لیے نماز, اسی لیے نماز اور زکوٰۃ کہہ کر اکثر جگہ بات ختم کر دی گئی ہے. اس لیے نہیں ہے کہ نماز اور زکوٰۃ ہی سب کچھ ہیں یہ رسومات, بلکہ نماز دراصل جامع ہے ان ساری بندگیوں کا اور عبادتوں کا کہ جو اللہ اور بندے کے درمیان ہونا چاہیے. تو اس لحاظ سے دراصل یہ جو لفظ آیا ہے تو ایک تعلق تو یہ ہے کہ یہ جو کوثر عطا کی گئی ہے یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ حضور نے اور حضور کے ساتھ جو آپ کے ساتھی تھے اور آپ کی امت, یہ اللہ کی بندگی اور اللہ کی راہ میں قربانی, ان دو چیزوں کو اس نے اختیار کیا. قربانی کے بھی ونہر کے معنی جو ہیں تو نہر کا لفظ
بالکل لغوی لحاظ سے عربی زبان میں اونٹ کو ذبح کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور عرب کے لیے، بنی اسماعیل کے لیے اونٹ کی قربانی ہی سب سے محبوب قربانی تھی۔ حضور نے اپنے آخری حج میں منا کی قربانگاہ میں کھڑے ہو کر 100 اونٹ نہر فرمائے تھے، ذبح کیے تھے۔ 63 اونٹ آپ نے خود کیے تھے، اور آپ کی عمر مبارک بھی 63 برس کی تھی، اور باقی اور 37 اونٹ جو ہیں آتے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے کرتے ہیں۔ اونٹ کی قربانی تو عرب کے اندر بڑی محبوب قربانی تھی، اور یہی علامت تھی، لیکن پھر نہر کا لفظ ہر جانور کی قربانی کے لیے بھی استعمال ہوا، اور پھر یہ دراصل اس قربانی کا بھی قائم مقام بن گیا جو قربانی کا سنت ابراہیمی، جس میں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے اپنے سب سے محبوب چیز یعنی اپنے اکلوتے بیٹے کو لا کر چھری کے نیچے اس کی گردن رکھ دی۔ تو یہ اسی کے قائم مقام تو ساری قربانیاں ہو گئیں، بکرے کی ہو، دمبے کی ہو، گائے کی ہو، اونٹ کی ہو، لیکن یہ کہ معلوم ہے کہ اس قربانی کا تعلق تو اللہ کی اس اطاعت سے ہے جس خاطر آپ نے سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کو تیار ہے۔ ایک طرف یہ نماز ہے اور دوسری طرف یہ قربانی ہے، اور دنیا کے اندر جو امت کے لیے وسعت اور کثرت اور غلبہ اور دین کے لیے غلبہ، اس کی بشارت ملی فتح مکہ کی، اور فتح مکہ کے بعد فتح عرب کی، اور فتح عرب کے بعد عجم اور دنیا کی فتح۔ یہ سارا نتیجہ تھا، معلوم ہوا کہ اس کی کلید جو کنجی ہے وہ تو اللہ کی بندگی اور اللہ کی راہ میں قربانی، اور اس میں شرط لگائی اخلاص کی، رب کا نماز بھی پڑھو، بندگی بھی کرو تو صرف اللہ کے لیے، اور قربانی بھی کرو تو صرف اللہ کے لیے۔ اور قربانی جو ہے پھر یہ بھی آپ یاد رکھیں، قربانی ہی دراصل مساکین فقراء کو کھلانے کا ذریعہ تھا۔ اس معاشرے میں جو عرب کا پسماندہ معاشی معاشرہ تھا، یہ ایک بڑا ذریعہ تھی غریبوں اور مساکین کی خدمت۔ جناب قرآن نے کہا ہے کہ خود بھی کھاؤ وَأَطْعِمُ الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، قربانی کرو، لوگ اس کے مشاہدہ کریں منافع کا، خود بھی کھاؤ اور تنحال غریب لوگوں کو کھلاؤ۔ 100 اونٹ آپ نے اپنے لیے نہیں ذبح فرمائے تھے، بلکہ جو لاکھوں حاجی آپ کے ساتھ تھے ان کو کھلانے کے لیے آپ نے ذبح فرمائے۔ تو ایک طرف تو پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ قریش جو مکے کے متولی تھے، انہوں نے اللہ کی بندگی کو بھی ضائع کر دیا تھا شرک کی آمیزش کرتے، اور نماز سے بھی غافل ہو گئے تھے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، اور وہ دکھاوے کی نماز پڑھتے تھے، الذین هم یراؤون، اسی لیے فرمایا کہ تم خالص نماز پڑھو اللہ کے لیے۔ اور اس کے بعد پھر کہ یمنعون الماعون، کنجوس اور بخیل ہو گئے تھے، یتیموں کو دھکے دیتے تھے، مسکینوں کو کھانے کھلانے کا اہتمام نہیں کرتے تھے، بلکہ چھوٹی چیز بھی جو لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتی تھی اس پر سانپ بن کر بیٹھ جاتے تھے۔ اس کے مقابلے میں یہ امت آئی جو کہ اللہ کی بندگی خالص اس کے لیے، یعبدوننی لا یشرکون بی، صرف میری بندگی کرتے اور کسی کو شریک نہیں کریں۔ ان سے اس نے زمین میں خلافت کا وعدہ فرمایا، تم کو زمین میں خلافت دی جائے گی، اور زمین میں خلافت کے بعد تم نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا۔ زکوٰۃ جو قربانی کا قائم مقام ہے، زکوٰۃ کے معنی اپنے مال کو بندوں کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ تو یہ دراصل معلوم ہوا کہ کلید اور کنجی جو ہے وہ تو اللہ کی خالص بندگی اور اس کی راہ میں قربانی، جو جہاد کے لیے اور جدوجہد کے لیے بھی ضروری ہے۔ پھر اس کا یہ تعلق بھی بہت واضح اور ظاہر ہے کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ دراصل جو اللہ نے بخشش دی ہے، خانہ کعبہ کی فتح اور عرب کی فتح اور دین کا غلبہ اور امت کی کثرت، اس کا حق ہے، اور ہر نعمت کا ساتھ ایک حق عائد ہوتا ہے، ایک ذمہ داری آتی ہے، اور اس نعمت کے ساتھ جو ذمہ داری آئی یا اس کا حق ادا کرنے کا طریقہ یہ ہوا کہ اللہ کی خالص اللہ کی بندگی اور اس کی راہ میں قربانی، ہر قسم کی قربانی۔ یہی صراط مستقیم ہے، یہی دین قیم ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ یہی ہے، اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ کھول کر یہ بیان فرمایا ہے کہ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ کہو کہ میرے رب نے مجھے صراط مستقیم دکھائی ہے، یہ دین قیم ہے، سیدھا دین ہے، یہ ابراہیم کا طریقہ ہے، ملت ہے، اور یہ اللہ سے کٹ کے صرف اللہ کا بن جانے کا طریقہ ہے، اس میں کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا۔
میری نماز وہی فصل کا لفظ یہاں پر ہے، وہاں بھی ان صلاتی و نسکی، اور میری قربانی، اور نسک بھی اپنے ابتدائی معنوں میں ان قربانیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو حج کے موقع پہ کی جاتی ہے، اسی سے مناسک حج کا لفظ نکلا ہے۔ آدمی بہت کچھ قربان کرتا ہے، اپنے لباس قربان کرتا ہے، گھر قربان کرتا ہے، سفر کرتا ہے، بہت سب چیزیں ترک کر دیتا ہے، خوشبو، کپڑا، بیوی کے ساتھ تعلق، یہ سب تو قربانیاں تو جانور بھی جا کے ذبح کرتا ہے۔ ان سب کو مناسک حج اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہر منسک حج میں قربانی شامل ہے۔ صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، تو یہ دراصل اس کا حق ہے اور اس کا شکر ہے اور حق ادا کرنے کا طریقہ ہے۔ اور پھر جو اللہ نے اپنی بشارت کوثر کی صورت میں بخشش دی ہے، اس کے قیام اور بقا کا راستہ بھی یہی ہے۔ اگر کوئی سمجھے کہ صرف کثرت تعداد سے اور پیسے ڈالر جمع کرنے سے اور کارخانے کھڑے کرنے سے اس امت کو دنیا کے اندر کثرت، غلبہ اور وسعت نصیب ہو سکتا ہے، تو اس امت کی ماہیت اور حقیقت ہی سے جائز ہے۔ فرمایا کہ فصل رب کا ورنہ اگر قیام اور بقا کا کوئی نسخہ ہے تو وہ تو یہی ہے۔ مشہور واقعہ جو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مضمون میں لکھا ہے کہ افغانستان کا ایک حکمراں تھا، وہ خراج دیا کرتا، اس نے خراج دینے سے انکار کر دیا، تو جو بھی خلیفہ وقت تھا اس نے لشکر بھیجا کہ جا کے اس کی فوج کشی کرو، اس سے خراج وصول کر کے لاؤ۔ اس نے کہا وہ لوگ کہاں گئے تم سے پہلے آتے تھے، جن کے پھٹے پرانے کپڑے ہوتے تھے، جن کے پیشانی پر سجدے کے داغ ہوتے تھے، دیہاتوں کو جاگتے تھے، کہ وہ لوگ تو گزر گئے، اب وہ لوگ نہیں رہے۔ اس نے کہا کہ میں تو انہیں کو خراج دیا کرتا، اب تم کو نہیں دوں گا۔ تو قوت کا راز جو تھا، کثرت کا راز، کوثر کی جو راز ہے، وہ تو فصل رب کا ونحر کے اندر، اور ایک لحاظ سے یہ عہد بھی ہو گیا۔ اگر اللہ نے اس امت کو ہدایت دی، نبوت دی، قرآن دیا، تو وہ اس پر قائم ہو گئی کہ وہ اللہ سے کوئی لطفہ سے یہ معاہدہ نہیں ہوا، لیکن جس طرح آپ تنخواہ وصول کر لیں تو آپ پابند ہو جاتے ہیں کہ آقا کا کام کریں، اور بندہ جب اپنے رب کے دسترخوان سے کھاتا ہے اس کا پابند ہو جاتا ہے تو اس کی بندگی کرے گا۔ اور جب امت نے قرآن مجید، نبوت محمدی اور اسلام اور فتوحات عالم اور عالم امامت عالم کا منصب وصول کر لیا تو وہ اس بات کی پابند ہو گیا، اس نے عہد کر لیا۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اس کو عہد سے تعبیر کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل کی قربانی دی تو اللہ تعالیٰ نے کہا انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں ساری دنیا کا امام بناؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ اور میری اولاد من ذریتی، قال لا ینال عہد الظالمین، میرا عہد ظالموں کو، یہاں عہد کا لفظ اللہ نے استعمال کیا، تو معاہدہ ہو گیا میرے تمہارے درمیان، تم قربانی کرو میری راہ میں، تم نے بیٹا قربان کیا، تمہاری اولاد بھی بندگی پر قائم رہے گی تو یہ میرا عہد پورا ہوگا، اور اگر نہیں رہے گی تو میرا یہ عہد پورا نہیں ہوگا۔ اوفوا بعہدی اوف بعہدکم، تم سے جو میرا عہد ہے تم مجھ سے پورا کرو، جو تمہارا مجھ سے عہد ہے وہ میں پورا کروں۔ یہ اس نے بالکل صاف اعلان فرما دیا ہے، اور اس طریقے سے یہ عہد بھی اسی کے اندر ہو گئے۔ قربانی اور نماز کا بھی آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، اس لیے کہ نماز جو ہے وہ تو بندگی، قول و قرار ہے، اقرار ہے، اپنے جسم سے بندگی ہے، لیکن اللہ کی راہ پہ چلنے کے لیے تو قربانیوں کی ضرورت ہے۔ اپنے آپ کو ان چیزوں سے روکنا کہ جو اللہ کو ناپسند ہیں، اس کے لیے قربانی کی ضرورت ہے۔ اور صرف نمازیں پڑھ لینے سے، سجدے کر لینے سے، رکوع کر لینے سے یہ تو آدھا کام ہوتا ہے، سستا کام ہے۔ مشکل کام تو یہ کہ جب اللہ نے فرمایا لا تقربوا هذه الشجرة، اس کے درخت کے قریب نہ جانا، یہ اصل امتحان تھا۔ جس چیز سے روکا گیا اس کی طرف نہ جانا، اس کے لیے قربانی کی ضرورت ہے۔ تو ایک قربانی تو جان کی قربانی ہے کہ آدمی اللہ کی راہ میں جان بھی دینے کو تیار ہو، اس کا بھی مطالبہ ہے۔ اور ایک قربانی آپ غور کریں تو جو آدمی اللہ کی راہ پہ چلتا ہے تو مرنا تو شاید اللہ کی راہ میں نسبتاً آسان ہو، لیکن جینا تو اور زیادہ مشکل ہے۔ جینے میں تو ہر قدم پہ جان نکلتی ہے، ہر جو پیسہ جیب سے نکلتا ہے اس پہ جان نکلتی ہے، اور جو دنیا کی نعمت چھوڑنا پڑتی ہے اس پہ جان نکلتی ہے۔ آدمی دن میں 1000 بار مرتا ہے جب وہ اللہ کی راہ پر چلتا ہے۔ تو قربانی اور نماز کا بھی آپس میں گہرا تعلق ہے۔ اور پھر یہ تعلق جو قرآن نے واضح کر دیا ہے کہ دراصل اگرچہ نماز جو ہے وہ تو اللہ کی یاد ہے، زندگی ہے، جہاں اللہ کی یاد ہوتی ہے وہیں زندگی ہوتی ہے، تو قربانی جو ہے وہ بھی زندگی ہے، لیکن اصل چیز تو قربانی ہی پھر زندگی کی کلید ہے۔
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء، جو اللہ کی راہ میں جان قربان کر دیں ان کو مردہ مت کہو، انہوں نے زندگی حاصل کر لی اپنے لیے بھی، اپنی قوم کے لیے بھی، اپنی ملت کے لیے بھی، جو مرنے کو تیار نہ ہو پھر ان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ وہاں بھی صبر اور صلاۃ دونوں کا حکم ساتھ ساتھ ہے۔ قربانی کے لیے صبر کی ضرورت ہے اور نماز بندگی کا نام ہے۔ تو آپ غور کریں تو ان دو جملوں کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے دین کی ساری بنیادوں کو سمیٹ کر بیان فرما دیا۔ فصل ملے رب کا ونہر، بس نماز پڑھو صرف اپنے رب کے لیے اور قربانی کرو۔ ایک مفسر لکھتے ہیں کہ یہی دراصل ہماری امت کا امتیاز ہے۔ اس لیے ہم غور کریں تو یہودیوں نے قربانی کو تو اختیار کیا لیکن نماز کو ترک کر دیا، ان کا نماز کا رواج ختم ہو گیا۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ، ان کے بعد جو آئے اس انبیاء کے بعد یہودی نماز کو ضائع کر دیا، اور عیسائیوں نے نماز و قربانی دونوں کو ضائع کر دیا۔ بلکہ قربانی کو اللہ کے نام کیا، جو اللہ نے جن جانوروں کو حرام کیا تھا ان کو یہودی بھی حرام سمجھتے ہیں، ان کو بھی انہوں نے اپنے لیے سور کو حلال کر دیا۔ لیکن مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں نعمتوں کو عطا فرمایا، اور قریش نے اپنی قربانیوں میں شرک کی آمیزش کر دی، اللہ کے لیے خالص نہیں رہی، جس کا ذکر سورہ الانعام میں بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ نے فرمایا۔ تو یہ امت کو خالص اللہ کے لیے بندگی کرنے، خالص اللہ کے لیے جینے اور مرنے اور اللہ کے لیے قربانی کرنے کا حکم حضور کو اور حضور کی معرفت امت کو دیا گیا۔ پھر اس کے بعد اس میں تسلی اور سہارا بھی ہے، اور اس میں دشمنوں کے لیے دھمکی اور ان کی تباہی کی جو خبر ہے وہ بھی موجود ہے۔ ان شانیہ کا ہوا لفظ، شان کہتے ہیں اس دشمن کو جس کو بغض ہو اور اس بغض کی وجہ سے وہ بدسلوکی پر اور گالی دینے پر اور بدنامی کرنے پر اتر ہے، تو یہ تو ہے شان، وہ آپ کا دشمن جو ہے۔ تو اس میں روایات بھی ہیں کہ حضور کی جب کوئی اولاد نہ رہی، کوئی بیٹا زندہ نہ رہا، تو لوگوں نے کہا کہ آپ کی تو جڑی نسل ہی کٹ گئی۔ لیکن یہ تو صرف ایک پہلو ہے کہ دشمنوں کے تانے آپ کو تھے، ایک بڑا پہلو تو یہ تھا کہ آپ اپنے دین سے کٹ گئے، اپنے قبیلے سے کٹ گئے، اور آپ تو سابی بددین ہو گئے، آپ نے تو آبا اور اجداد کا دین چھوڑ دیا، اس لحاظ سے بھی آپ کی جڑ کٹ گئی۔ اور اس میں ہجرت کی طرف بھی اشارہ تھا۔ اگر ہجرت کے قریب صورت نازل ہوئی ہے تو یہ لوگوں کو معلوم تھا کہ حضور اب مکہ چھوڑ کر اور مدینے تشریف لے جا رہے ہیں۔ مکے والے اپنے تھے، قریش کا قبیلہ تھا، مدینے میں وہ قبائل تھے جو قریش سے متعلق نہیں تھے اور تو حضرت کے قبائل تھے۔ مکے میں خانہ کعبہ تھا جس سے وابستگی کی وجہ سے قریش کو پورے عرب میں اعزاز حاصل تھا، سرداری حاصل تھی، ان کے قافلے شام یمن تک جایا کرتے تھے، اور مدینے میں خانہ کعبہ نہیں تھا۔ تو جب قریش نے یہ سنا کہ آپ مدینے تشریف لے جا رہے ہیں تو کہا کہ اب سے اجنبیوں کے درمیان جا رہے ہیں، اپنے قبیلے سے بھی کٹے، اللہ کے گھر سے بھی کٹے، اور وہاں تو کوئی بھی سہارا ان کو نہیں ملے گا، اور یہ بلا کر ان کی جو دین بھی ہے سلسلہ ختم ہو جائے گا، کوئی حامی و ناصر نہیں ہوگا۔ اس میں ہجرت کی طرف بھی اشارہ ہے کہ آپ کی جڑ نہیں کٹے گی، آپ کے انصار تو بڑھتے چلے جائیں گے، اور آپ اجنبی نہیں رہیں گے بلکہ لوگ آپ کو اپنے دلوں میں گھروں میں جگہ دیں گے، اور آپ کی حمایت کے لیے کہیں گے کہ اگر آپ کہیں گے سمندر میں کود جاؤ تو ہم سمندر میں کود جائیں گے، اور جہاں تک آپ کہیں گے آپ کے پیچھے چلیں گے۔ وہ انصار جو تھے وہ تو حضرت سے، وہ عرب جہاں سارا تعلق نسب اور قبیلے کی بنیاد سے ہوتا تھا، وہ انصار آپ کیسے جانصار بن گئے کہ آپ جو حکم دیں گے اپنے اشراف کو اور اپنے نیچے لوگوں کو اور اپنی عورتوں کو اور اپنے بچوں کو، ان کی سچی بھی گردنیں کٹ جائیں تو ہم آپ کا ساتھ دیں۔ یہ لوگ مدینے سے کھڑے ہو گئے اور آپ کا ساتھ دینے کے لیے تو فرمایا نشانیہ کا ہوا لگتا ہے، جڑ تو آپ کے دشمنوں کی کٹنے والی ہے، اور آپ کا تو جو آپ کو مقام بلند ملنے والا ہے جو لوگوں نے 13 سال 10 سال میں دیکھ لیا، وہ تو یہ تھا کہ پورا عرب جو ہے وہ آپ کے آگے سرنگوں ہو گیا۔ وہ 70 بڑے بڑے سردار جو مکہ میں آپ کی دشمنی پر کمر باندھے ہوئے تھے، سب جو ہے غزوہ بدر میں ہلاک ہوئے، اور اس کے بعد پھر فتح مکہ سے 3 سال پہلے یہ عالم تھا کہ آپ خندق کھود کے اپنا دفاع کر رہے تھے۔ یہ آپ کی قسم پرسی کا عالم تھا، قوت کی کمی کا عالم تھا کہ لشکر فاتح پر آپ خندق کھود کے مدینے میں محصور ہو کے اپنا دفاع کر رہے تھے، اور 3 سال بعد یہ حال تھا کہ عرب مکے کے اندر آپ داخل ہوئے اور ایک شخص نے کو آپ کی مزاحمت مخالفت کی ضرورت نہیں ہوئی کہ تلوار اٹھا کر آپ کا راستہ روکے۔ 3 سال کے عرصے میں یہ بھی ہو گئے۔
کہ دنیا آپ نہیں بلکہ آپ کے دشمن جو ہیں ان کا نام و نشان مٹنے والا ہے. جس طرح مٹا کے آج کوئی ابو جہل ابو لہب کسی کی اولاد کے لحاظ سے بھی کسی کی اولاد باقی نہیں ہے، لیکن حضور کی ایک بیٹی سے اتنی اولاد موجود ہے کہ دنیا کے گوشے گوشے میں لوگ اپنے آپ کو آپ سے منتخب کرتے ہیں، اس پر فخر کرتے ہیں کہ ہمارا حضور سے رشتہ ملتا ہے. تو کوئی ابو جہل کی ابو لہب کی کسی کی اولاد دنیا کے اندر موجود نہیں. تو نسبی اولاد بھی اور دینی اور روحانی اولاد تو آج 1 ارب کی تعداد میں دنیا کے اندر موجود ہے. یہ سورت دراصل جو کہ سورہ ارائتا کے بعد آئی ہے، سورہ قریش کے بعد آئی ہے اور سورہ فیل کے بعد آئی ہے، یہ دراصل بشارت ہے حضور کے لیے. اور بشارت کا اور ابھی آگے جو فتح ملنے والی اس کی بشارت کبھی اور ہجرت کے بعد والی صورت میں آئے گی. نصر اللہ والفتح کی بشارت، مکے کی فتح اور مکے کے بعد عرب کی فتح. لیکن یہاں پر بھی اس میں اس کی طرح بشارت کوثر کے اندر سارے خیر کو سمیٹ کر آپ کو بشارت دی گئی ہے اور اس کا طریقہ بھی اس کا حق ادا کرنے کا اور اس نعمت کو باقی رکھنے کا، اس کی بقا کا، دوام کا، اس کے استحکام کا، اس کی قوت کا جو نسخہ ہے وہ بھی بیان کر دیا گیا ہے. اور دشمنوں کی بربادی، میں سارے دشمنوں کی بربادی ہے، لیکن ایک کا نام لے کے اس کی بربادی کی خبر بھی آگے چل کے ابھی آپ سنیں گے 2-3 سوچنوں کے بعد، تبت یدا ابی لہب، اس میں ایک دشمن کا نام لے کر جو سب سے زیادہ کمینگی کے ساتھ آپ کی دشمنی پر اترا ہوا تھا اس کا ذکر کر کے اس کی تباہی کی الگ سے خبر دی گئی ہے. لیکن اس صورت میں ان سب چیزوں کو جمع 3 آیات کے اندر یہ سارا مضمون جمع کر دیا گیا ہے. اور جیسا میں نے کہا کہ اگرچہ یہ صورت خاص حضور کے لیے ہے، بعض آقا کی بادشاہ کی بعض عنایات اپنے خاص بندوں کے لیے مخصوص ہوتی ہیں. سورہ والضحیٰ اور سورہ الم نشرح اور سورہ الکوثر یہ وہ صورتیں ہیں جو خاص حضور پر عنایات اور انعامات اور بخششیں اور عطائیں اور اللہ کی نظر میں آپ کا مقام بلند اور آپ کا اعزاز اور آپ کا اللہ کی نظر میں سب کا ذکر فرمایا گیا ہے. آج عطا اور بخشش آپ کو ملنے والی ہے اس کا بھی ذکر فرمایا گیا ہے. لیکن یہ کہ امت تو آپ کے ساتھ ساتھ شریک ہے اور کوئی ایسی نعمت نہیں ہے جس میں امت آپ کے ساتھ شریک. نبوت کی نعمت میں، ہدایت کی نعمت میں، قرآن کی نعمت میں، دنیا میں غلبے کی نعمت میں، کثرت کی نعمت میں، فتوحات کی نعمت میں، سب میں امت آپ کے ساتھ شریک ہے. اس کے مخاطب امت ہے. امت کو کوثر اسی طرح اسی درجے میں اسی مقدار میں تو نہیں مل سکتے جس طرح کہ حضور کو ملا دنیا کے اندر اور نہ آخرت میں، لیکن یہ کہ اس کا کچھ نہ کچھ حصہ اس کو مل سکتا ہے. لیکن اس کا پوری کلید و کنجی اسی بات میں ہے جو میں نے شروع میں دہرائی تھی. حضور نے کہا کہ لوگ میرے پاس روز سے آئیں گے اور میں ان کو پانی پلانا چاہوں گا اور فرشتے ان کا ہاتھ پکڑ کے لے جائیں گے اور میں کہوں گا کہ یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، ان کو کہاں لیے جا رہے ہیں؟ تو کہیں گے یہ بعد میں آپ کے راستے سے ہٹ گئے اور یہ بگڑ گئے، انہوں نے آپ کے راستے میں تبدیلی کر دی. تو دیکھو قیامت کے روز میرا منہ کالا نہ کرو. تو جو قیامت کے روز حضور کا منہ کالا کرنے کا سامان کر رہا ہو اس کا منہ تو دنیا میں کالا ہو. اور آج دنیا میں اگر امت کا منہ کالا ہو رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں جگہ جگہ، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اس امت کے اعمال حضور کے لیے باعث فخر نہیں ہے قیامت کے روز. اور یہ اعمال حضور کے طریقے کے مطابق نہیں ہے. یہ طریقہ دعوت اور جہاد کا طریقہ تھا اور اطاعت الہی کا طریقہ تھا، اور جس کی نشاندہی فصل لربک ونحر میں کی گئی ہے. اخلاص اور توحید اور اللہ کی بندگی اور اسی کا بن جانا اور اس کی راہ میں جس قربانی کو دینا پڑے وہ قربانی دینے کے لیے تیار ہوں. یہ دراصل وہ چیز ہے کہ جو اس لحاظ سے پوری امت اس کی مخاطب ہے. اور اس کے بعد پھر آگے آپ دیکھیں گے کہ کفار کے ساتھ اعلان برت، کفر کے طریقے سے الگ ہونا اور کفر کے خلاف اعلان جہاد. اس کے بعد یہ سورت جو سورہ کافرون آئے گی اسی مضمون پر مشتمل ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.